حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو مڑوڑ رہے تھے۔ لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ کیا کہا؟ اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں اس کو قابو کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنے منہ میں کنکر ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ بلا ضرورت زبان سے کوئی بھی بات نہ نکلے۔ عزیزان محترم، زبان ایک ایسی چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور دوزخ بھی کما سکتا ہے۔ اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کثرت کلام سے پرہیز کرے، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ کلام کرے گا، انسان جتنا زیادہ باتیں کرے گا، اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ اپنی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو شیخ ہر ایک کے لیے اس کے مناسب الگ الگ نسخے تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات کے لیے صرف زبان کو قابو میں کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اسی لیے عزیزان محترم، اپنی زبان پر تالا ڈال لو۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے والد محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، لیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، بس ویسے ہی ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور جب باتیں شروع کرتے تو رکنے کا پھر نام نہ لیتے۔ یہ قصہ بیان کیا، وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے دوسرا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا اور اجازت بھی دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، میں کیا پڑھا کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے۔ حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زبان پر تالا ڈال لو۔ کیا کہا؟ اس زبان پر تالا ڈال لو، اور یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کو قابو میں کرو، تمہارے لیے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کیا تو اسی کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی۔ اسی لیے عزیزان محترم، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بلا ضرورت کوئی بات کسی سے نہ کرے۔